اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 59 تک آئے تھے سورہ کہف۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 59 الحمدللہ۔ آج آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سب کی ہلاکت کے لیے جو وقت متعین تھا اس کے مطابق انہیں ہلاک کیا۔ یعنی اللہ کی سزا اپنے وقت پہ ہی آتی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں آتی۔ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آنا ہے وہ پہلے سے اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ یہ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82، آیت نمبر 82 جی آیت نمبر 82 تک یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے بارے میں آیات تو پڑھیں گے ہم، لیکن اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات فرمائی ہے اس کو کم و بیش اپنے لفظوں میں تھوڑا سا اس کو بیان کر دیتا ہوں شارٹ میں، تاکہ ساری بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے، اوکے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا، اور بعد میں جو صحابی کے سامنے بیان کیا انہوں نے پھر اس کی روایت کی ہے، اور یہ روایت درست ہے۔ بہرحال یہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے جواب میں دیا کہ چونکہ قدرتی بات ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ہمارے پاس وحی آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں، اور اللہ نے آپ سے فرمایا کہ یہ بات اللہ کو ناپسند ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ دو دریاؤں کا سنگم ہے، وہاں جاؤ، اور وہاں میرا ایک بندہ، میرا ایک عبد، میرا ایک غلام وہاں تمہیں ملے گا، اور وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ لفظ قرآن میں عبد آیا ہے، اور عبد کا ترجمہ جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہے غلام، سلیو، ہے نا۔ ہم سب اللہ کے عبد ہیں اور اللہ ہمارے مالک ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر اللہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ایک مچھلی رکھ لو اپنے پاس، مری ہوئی، شکار کی ہوئی مری ہوئی مچھلی، اور جہاں وہ زندہ ہو کر کے پانی میں چلی جائے وہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں وہ انسان ملے گا جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے نا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ یہ جاتے ہیں وہاں، اور وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوتے ہیں وہ آیات میں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ وہاں جس شخص سے ملاقات ہوتی ہے ان کا نام خضر، حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا نام خضر ہے علیہ السلام۔ علیہ السلام کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ظاہر ہے ان کے بارے میں زیادہ علم تو نہیں ہے، بہرحال جو بات آپ سے معلوم ہوئی، اور پھر یہاں جو قرآن میں جو بات پر لگتی ہے ہم اپنے آپ کو اسی تک محدود کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد وہ چلتے ہیں دونوں، پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے کیا وہ علم سکھائیں گے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس پر خضر
علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ یعنی جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے دونوں جداگانہ علم ہے، تمہارا اور میرا۔ بہرحال میں کم سے کم لفظوں میں شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں ساری بات کو، ہے نا۔ خیر بہرحال، اور اس کے بعد پھر جب معاہدہ ہو گیا دونوں چل پڑے، دریا کراس کر، راستے میں دریا آیا، دریا کراس کرنا تھا، تو دریا کراس کرنے ہوئے جو کشتی والا تھا اس نے ان دونوں کو بغیر پیسہ لیے کشتی پہ سوار کر لیا، ہے نا۔ کہا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا، اور اس کے بعد خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ کشتی پر سوار ہونے کے بعد چپکے سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑنے لگے، اور اس پر پھر جو مکالمہ ہوتا ہے وہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے، ہے نا۔ پھر آگے جاتے ہیں، وہاں کچھ لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور وہاں وہ کھیلتے ہوئے ان میں سے ایک لڑکے کو انہوں نے پکڑا اور اسے گردن موڑ دی، ہے نا، اور وہ انتقال کر گیا۔ اس پر پھر یہ بھی پڑھیں گے ابھی ہم لوگ آیت میں۔ اس کے بعد اسی طرح ایک بستی میں بعد میں پہنچتے ہیں یہ دونوں، ہے نا، یعنی دونوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ وہاں پر بستی والوں سے کھانا طلب کیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، جیسا اس دور میں ہوتا، ظاہر ہے اب کوئی ہوٹل وغیرہ تو نہیں ہوتا ہوگا، تو بہرحال وہاں پر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہاں سے آگے بڑھے، ایک دیوار وہیں پر اس بستی میں ہی ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، ان کو خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ کو اس کا کم سے کم اس کی مزدوری مانگ لیتے، نہیں ہم لوگ کھانا مل جاتا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کئی بار کی بھول نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے، خضر علیہ السلام سے علیحدہ کر دیا۔ ابھی پورا واقعہ پڑھیں گے ابھی ہم لوگ اس میں، یہ ہے سارا واقعہ۔ اور جو چیز اس میں نظر آتی ہے وہ یہاں سے، ایک تو خضر علیہ السلام قرآن سے ہی پتہ نہیں لگتا کہ وہ انسانوں میں سے تھے یا فرشتوں میں، قرآن سے پتہ نہیں لگتا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی بات کہی ہے۔ عام طور سے تصور یہی کیا جاتا ہے کہ وہ انسان تھے، اور انسان ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں اس کے بعد جوڑی گئیں، انسانوں نے جوڑا ہے اس کے بعد، ہے نا، اپنی اپنی عقل کے مطابق۔ تو بہرحال کیا پتہ خضر علیہ السلام فرشتہ ہوں، ہے نا، اس لیے کہ قرآن میں فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، ہے نا۔ یہ قرآن میں ہم لوگ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی آگے بھی پڑھیں گے، ہے نا۔ اس کے علاوہ انسانی شکل میں فرشتے آتے رہے ہیں، ہے نا، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال واللہ عالم جو بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام۔ اب غلام تو چونکہ انسان ہم سمجھتے ہیں کہ عبد کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہ عبد، وہ بھی انسان تھے۔ بہرحال یہ تصور میرے خیال میں، میری نظر میں تو صحیح نہیں ہے، واللہ عالم۔ دوسری بات یہ پڑھیں گے ابھی ہم لوگ، اس میں لفظ آیا ہے من لدنی، یعنی میرے پاس سے، اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا اپنے پاس سے، ہے نا۔ یہ من لدنی کا لفظ پہلے ہی گزر چکا ہے اصحاب کہف کے اس میں، ہے نا۔ وہاں جب وہ غار میں داخل ہوتے ہیں وہ نوجوان لوگ، تو وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا ربنا حب لنا من لدن کا رحمہ، اپنے پاس سے رحمت نصیب فرمائیے۔ باہر وہاں بھی من لدنی کا لفظ، یہاں سے من لدنی سے مراد جو پھر اس کا اپنے پاس سے، تو یہاں سے پھر نئی سوچ لوگوں نے پیدا کی کہ ایک علم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے دیتے ہیں انبیاء اور رسولوں کو، اور دوسرا ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیتے ہیں انسانوں کو۔ اور پھر یہاں سے یہ دو الگ ذریعہ بن گیا علم کا، جس کی دلیل بہرحال نہ قرآن سے ایسے ملتی ہے نہ کہیں احادیث۔ بہرحال یہ لوگوں کی اپنی رائے ہیں، میں نے صرف اشارہ کر دیا، باقی باتیں شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 60، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے ساتھی کو، نوجوان ساتھی کو، جن کا نام یوشع بن نون حدیث میں آیا ہے نا، کہ ہم نہیں رکنے والے، چلتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ دو سمندر کا جہاں پر ملاپ ہے وہاں تک نہ پہنچ جائے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے، سالہ سال ہی کیوں نہ لگ جائے۔ آیت نمبر 61، فلما بلغ مجمع بینہما نسیہ حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور جب وہاں پہنچ گئے اس جگہ دو دریاؤں کے سنگم پر، تو وہاں پر وہ بھول گئے اس مچھلی کو، دونوں کو یاد نہیں رہا، اور اس مچھلی نے سمندر میں راستہ بنا لیا بڑے عجیب طریقے سے۔ یہ آیت نمبر 61۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اور جب وہاں سے گزر گئے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہ دو مجھے کھانا، اور اس سفر نے تو مجھے بہت تھکا دیا ہے، بہت تھکان اٹھانی پڑی ہے۔ یہ وہاں سے گزر جانے کے بعد کا جو سفر ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تھکا دیا، جبکہ شروع میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا چاہے سالہ سال تک ہمیں کیوں نہ چلنا پڑے، ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 63، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اب ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ نے شاید نہیں غور نہیں کیا، جب ہم وہاں پر اس پتھر پر ٹیک لگائے وہاں تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو، اور آپ سے اس کا مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ اس کا ذکر کروں آپ سے۔ اس نے سمندر میں بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں داخل ہونے کا راستہ نکال لیا۔ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں وقت زیادہ کم بچایا جائے اور ایک ہی نشست میں یہ پورا واقعہ آ جائے، اس لیے معذرت کے ساتھ کہ میں زیادہ نہ ترجمے کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہوں بلکہ صرف ایک عمومی ترجمہ کرتا ہوا چل آگے بڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 64، قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهم قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو ہمیں چاہیے تھا، یہی تو ہمیں، اسی کی تو تلاش ہمیں تھی، تو وہ اپنے قدموں کے نشان پر وہ واپس لوٹے، وہاں نشان جو اب چھوڑا تھا اس کے واپس اسی کے ساتھ چلتے ہوئے واپس پہنچے۔ 65، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ وہ آیت ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا شروع میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے پایا میرے ایک عبد کو، میرے ایک غلام کو، میرے غلاموں میں سے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام کو وہاں پایا، وہاں موجود پایا، اسے ہم نے رحمت اپنے آتیناہ رحمۃ من عندنا، اس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے علم دیا تھا اپنے پاس سے، علم دینا۔ اب یہاں سے من لدنا سے لیا گیا کہ خاص علم، خاص علم آپ نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے جو کچھ بشارت دی اولاد کی، یا اللہ ہی نے تو انہیں علم دیا تھا، اور لیکن یہاں سے یہ من لدنا اور یہ عبدم من عبادنا، عبدم من عبادنا نے یہ سوچ ڈالا کہ وہ بھی انسان تھے خضر علیہ السلام، واللہ عالم ہو بھی سکتے ہیں، میں اس پر کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہ یہ وہی انسان تھے، چونکہ ہم بھی عبد ہیں تو وہ بھی عبد تھے۔ اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے پاس سے انہیں رحمت دی، اپنے پاس سے انہیں علم عطا فرمایا۔ ان سوچوں نے جس کا ذکر میں نے کیا، من لدنی اور من لدنا اور دوسری ایسے، بہت گمراہی پیدا کی ہے، ڈالی ہے اس امت کے اندر۔ زیادہ وضاحت میں کرنا نہیں چاہتا، بس صرف اتنا ہے، ہمارے لیے جو راستہ ہے ہدایت کا وہ قرآن ہے،
اس کے علاوہ جو بھی باتیں جو دوسرے لوگ جہاں سے بھی کہتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے اسے. یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 ذہن میں رکھیے. یہیں سے گمراہی کے بہت سارے راستے نکلے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 66. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے حضرت خضر سے کہ کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے، وہ علم آپ مجھے بھی دیں. قال انک لن تستطیع معی صبرا. آیت نمبر 67. انہوں نے کہا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ. انک لن تستطیع معی صبرا. صبر کا مظاہرہ آپ نہیں کر پائیں گے، یعنی آپ کے لیے مشکل ہوگا ہمارے ساتھ رہنا. 68. وکیف تصبروا علی ما لم تحط بہ خبرا. اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں اس چیز پر جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی کچھ نہ ہو. آیت نمبر 69. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اللہ کے اذن سے صبر کرنے والا اور آپ کی بات کی نافرمانی نہ کرنے والا، آپ کی کسی بات کا، کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنے والا. آیت نمبر 69. آیت نمبر 70. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیجیے گا یہاں تک کہ اس کا ذکر اس کے متعلق میں آپ سے خود کروں، یعنی آپ کو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا نہیں ہے. یہ آیت نمبر 73. آیت نمبر 71. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. اب دونوں چلتے ہیں اور یہاں تک کہ پہنچے اور سوار ہوئے ایک کشتی پر، اور اس کشتی کو خراب کر تختہ توڑنے لگے، یعنی خاموشی کے ساتھ خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا آپ اس کشتی کو توڑ رہے ہیں تاکہ جو لوگ اس پر جا رہے ہیں اس کو غرق کر لیں؟ یہ تو آپ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں. آیت نمبر 72. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. خضر علیہ السلام کہتے ہیں کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. آیت 73. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال لا تؤاخذنی، کہ آپ نہ پکڑ کریں میری اس بات پر جو میں بھول گیا، اور نہ مشکل پیدا کریں میرے کام میں اور تنگی پیدا کریں میرے کام میں، یعنی یہ بھول ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دیں. آیت نمبر 74. فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پھر دونوں چلتے ہیں یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک لڑکے سے، 8 سال 10 سال جو بھی عمر رہی ہو بچے کی. غلام کا لفظ ہے، چھوٹے بچے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس نے خضر علیہ السلام نے انہیں قتل کر دیا. اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم نے قتل کر دیا ہے ایک جان کو، پاکیزہ جان کو، بغیر کسی جان کے بدلے میں؟ یہ تو آپ بے شک یہ تم نے بہت بہت برا کام کیا، بہت بری چیز تم لے کر کے آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو سکا یہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا. آیت نمبر 75. اور یہاں سے 16واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے نا. قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا.
اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم نہیں، بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ آیت نمبر 76، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں نے اب آگے کوئی سوال کیا میں نے اس کے بعد تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، میری طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے، اب عذر کی کوئی گنجائش میرے پاس نہیں رہی ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے آپ کا ایک قول نقل کیا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو موسیٰ علیہ السلام پر، کاش کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اور بھی ٹھہرتے اور صبر کرتے تو اور بھی بہت ساری باتیں معلوم ہوتی، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ کر کے اب کوئی عذر نہیں رہا، معاملے کو ختم کر دیا۔ آیت نمبر 77، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ووجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمانداری سے انکار کر دیا، یعنی انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو قریب تھی، گرنے کے قریب تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا، وہ کھڑی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو اب اس کی مزدوری ان لوگوں سے وصول کر لیتے، یعنی اس مزدوری کے بدلے میں ہم لوگوں کو کھانا مل جاتا۔ آیت نمبر 78، قال هذا فراق بینی و بینک سونبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب وہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اب ہم دونوں کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے نا، تو میں تمہیں وہ ان باتوں کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا جس کے لیے تم سب مجھ سے میرے ساتھ صبر نہ کر سکے۔ یہ آیت نمبر 78 تھی۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها فکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ کشتی وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس میں کوئی نقص پیدا کر دوں، خرابی عیب پیدا کر دوں، اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو لوگوں سے چھین رہا تھا، زبردستی ضبط کر لیتا تھا کشتیوں کو، تاکہ اس کے پاس سے کشتی ان لوگوں کے عیب دیکھ کر وہ اس کشتی کو نہ دے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ آیت نمبر 80 ہے۔ اور وہ لڑکا، اس کے والدین ایماندار لوگ، ایمان والے تھے، مومن تھے، تو ہمیں خوف ہوا کہیں یہ لڑکا انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز یا پریشان نہ کر ڈالے، ہے نا، اس لیے اسے میں نے قتل کر دیا۔ آیت نمبر 81، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب، ان دونوں کا رب اس کے بدلے میں اس سے بہتر پاکیزگی والا، اس سے بہتر نیک بچہ اور عطا فرما دیں، جو زیادہ محبت اور پیار والا بچہ ہو، زیادہ قریب ہو رحمت کے، یعنی اس وجہ سے یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. آیت نمبر 82. اور وہ دیوار، اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں، ہے نا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے ان کا خزانہ ہے جو ان کے والد نے، ان کے باپ نے وہاں رکھا ہے، جو بڑے نیک انسان تھے. تو تمہارے رب کا ارادہ ہوا کہ یہ خزانہ یہ لوگ نکالیں اس وقت جب یہ لوگ دونوں بچے جوان ہو جائیں، یہ خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت. اور جو کچھ میں نے کیا، وما فعلتہ عن امری، وما فعلتہ عن امری، اور میں نے اپنی رائے سے، اپنی طرف سے میں نے کوئی کام نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ تعویل ہے، اصل حقیقت ہے وہ واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. یہ آیت نمبر 82 اور معاملہ یہاں یہ سلسلہ ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کے لیے خدا کا ہر فیصلہ سراسر بہتری اور اور بھلائی کا ہوتا ہے. قرآن میں بھی آیا ہے وَسَعَ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بھلا ہے. یہ 3 واقعات ہیں. کشتی کا خراب ہونا، کشتی والے کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں کہ اس کے لیے بھلا ہوا یا برا ہوا. پہلے تو وہ سوچا ہوگا برا ہوا، لیکن کشتی اس کی بچ گئی اسی وجہ سے. نہیں، بادشاہ نے اس کی کشتی نہیں لی. بچہ جس قتل کر دیا گیا، اس سے بہتر بچہ اللہ اب سے عطا کرے اولاد کے بدلے، ہے نا. اسی طرح یہ دیوار کا سیدھا کرنا، یہ ناگہانی اس طرح کی چیزیں زندگی میں آتی ہیں. ایمان والا ایسی چیزوں پریشان نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہوتا ہے، اور اس میں اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.